الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكفيه الإعطاء والجود، إذ كل موت منتقص سواه وكل معنى مضمون ما خلا، والمنان بالصوائب النعم وعوائد المزيد والخصم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، الرابطة بين العبد والمعبود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یہ 36ویں سورہ کی تفسیر کے سلسلے میں دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. کل بعنوان مقدمہ اور بصورت تمہید ایک فکر کو پیش کیا گیا تھا. کچھ دیر تک تو اس کا تسلسل اور جاری رہے گا، اور اسی توقع کے ساتھ کہ ہم مبادیات پر اور مقدمات پر اگر حاوی ہو جائیں تو اصول مضامین کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. آج اسی سلسلے میں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ قرآن وحی اور وحی کی حقیقت ناقابل فہم، یعنی نہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے لیے آپ کوئی نفسیاتی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وحی کیسے آئی. بہرحال وہی
تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیوں آئی اور کس طرح سے. ساری گفتگو یہی ہے کہ وہی کیا ہوئی اور وہی کیا آئی. اس امر کے لیے کہ وہی کیا ہے اور کیا ارشادات وہی میں آئے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کو مدد لینی پڑتی ہے معصوم سے. نعرہ تکبیر. امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ وہی نور ہے، جس کو آپ نے بارہا میری زبان سے سنا کہ پہلی مرتبہ جب وہی آئی تو اللہ نے مسکرات کا یہ ارشاد ہے کہ میں ساتھ تھا غار حرا میں ساتھ تھا جب پہلی مرتبہ وحی آئی. ارا نور الوحی، میں نے وحی کے نور کو دیکھا. تو وہی نور ہے. ظاہر ہے کہ جہاں نورانیت سے تعبیر دی جائے وحی کی، وہاں ظلمتوں کا کام نہیں ہے کہ نور پر محیط ہو. اس لیے مجبوری تھی مجبوری. یہی وجہ ہے کہ جب محمد ابن اسماعیل بخاری نے اپنی صحیح کو شروع کیا اور اس عنوان سے شروع کیا کہ کیف بدا الوحی، پہلا چیپٹر ہے صحیح بخاری کا کہ وحی کیسے شروع ہوئی، تو ظاہر ہے کہ وہ وحی کی حقیقت پر تو کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تھے. انہوں نے یہ بتلایا کیسے شروع ہوئی. تو اس کیفیت کو بتلانے میں انہوں نے ان آثار کا تذکرہ کیا جو بے وقت وحی پیغمبر پر طاری ہو جاتے تھے. اب وہ آنکھوں کی سرخی ہو یا دل کا گھبرانا، وہ انتہائی پریشانی کا عالم ہو یا تپ و لرزے کی شدت، بہرحال سارے تفصیلات دیے گئے کہ یہ کیفیت ہوتی تھی. اور صحیح مسلم نے ایک نیا راستہ اختیار کیا جب اپنی صحیح کو شروع کیا تو معلوم کیوں، لیکن انہوں نے بہت ہی عجیب انداز میں پہلا چیپٹر اپنے صحیح کا یہ قائم کیا کہ جو رسول پر جھوٹ بولے اس کی سزا کیا ہے. وہاں پہلا باب ہے کیف بدا الوحی. صحیح مسلم کا پہلا باب ہے جو رسول پر عمدن جھوٹ بولے اس کی سزا کیا ہے. میں دونوں میں کوئی ربط پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ محدثین کی فکر ان کو کہاں لے جا رہی. لیکن اس کے ساتھ جب صاحب کنز العمال نے مختلف احادیث کو جمع کیا، یعنی صحیحین سے لیا، ترمذی سے لیا، مسند امام احمد بن حنبل سے لیا، تمام احادیث سے اپنی کتاب کو مزین کیا اور ختم مرتبت کا جب ذکر کیا تو انہوں نے وحی کا تذکرہ کیا اور نے یہ تذکرہ کیا کہ جو رسول پر جھوٹ بولے اس کی سزا کیا ہے. انہوں نے ایک نئے قصے سے آغاز کیا وَعِلْمُهُ بِالْغَيْبِ کہ رسول کو غیب کا کتنا علم حاصل تھا. صاحب کنز العمال ان کا آغاز وَعِلْمُهُ بِالْغَيْبِ کہ غیب کا کتنا علم رسول کو حاصل تھا. تو اب اس صورت میں اگر یہ عرض کروں کہ رسول کو جو بھی غیب کا علم حاصل تھا وہ ما سوائے وحی ہے، ما ورائے وحی ہے یا عین وحی. ظاہر ہے ما ورائے وحی نہیں ہے. وَعِلْمُهُ بِالْغَيْبِ میں یہ بتلانا ہے کہ جو کچھ علم ملا آنے والے زمانے کے متعلق وہ وحی کے ذریعے ہی سے ملا. وحی کے ذریعے سے. وحی تو قرآن میں ہے، دیکھیے جو بحث جا رہی ہے وہی تو ہر قرآن ہے. اب اس
علاوہ اگر پیغمبر کچھ فرما رہے ہیں تو کیا قرآن کے یہ غوامض تو نہیں ہے، یہ قرآن کا باطن تو نہیں ہے، یہ قرآن کی کچھ اور حقیقت تو نہیں ہے کہ جس پر ہماری نگاہ نہیں جا سکتی مگر کیونکہ رسول کی نگاہ جاتی ہے، اس لیے ہر غائب اس کے لیے شہود ہے۔ عجیب ہے، اس لیے کہ صاحب کنز العمال نے جب رسول کی کے فضائل پر گفتگو کی اور چیپٹر قائم کیا تو علمہ بالغیب، اس کے ساتھ ہی جو حدیث لکھی تو قال علیہ السلام یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، یہ کنز العمال، اور رسول نے کہا اے عمار یاسر تو تجھ کو ایک بغاوت کرنے والا فرقہ قتل کرے گا۔ علمہ بالغیب، یہاں آج تک ملت لڑ رہی ہے کہ نبی کو غائب کیا گیا تو نہیں، اور وہاں صاحب کنز العمال کہتے ہیں کہ عمار یاسر سے یہ کہا کہ عمار تجھ کو ایک بغاوت کرنے والی باغی فرقہ قتل کرے گا۔ اب فرقے کا باغی ہونا امر حق ہے یا حق کے خلاف بغاوت کرنا تو جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا یہ گفتگو کا مقصد ہے یا عمار کی بزرگی مقصد ہے یا یہ مقصد ہے کہ میرا علم آنے والے زمانے کے متعلق اتنا ہے کہ میں آج 36 ہجری کے متعلق یہ کہہ رہا ہوں، یا پھر یہ گفتگو آپ کو جذب کر لے گی کہ یہ فکر پیغمبر کے عمار کو ایک فرقہ باغی قتل کرے گا، یہ داخل قرآن ہے یا خارج قرآن؟ اگر آپ اس انداز سے سوچیں گے تو پتا چلے گا کہ قرآن ایک طرف تو یہ گفتگو کرے کہ فیہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا کھلا بیان موجود۔ قرآن اپنی تعریف کرے یا رسد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور کوئی کچھ ایسا نہیں ہے کہ کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو ذکر عمار بھی ہے، ذکر میثم بھی ہے، ذکر سلمان بھی ہے، ذکر بوذر بھی ہے، صرف یہ ہے کہ ہماری نظر نہیں ہے۔ آیتوں پر سے پردے اٹھانے والا یا جس پر آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ یہ جان رہا تھا کہ کون سی آیت کا منشا کیا ہے، مزاج کیا ہے، باطن کیا ہے، مفہوم کیا ہے اور مدعا حقیقی کیا ہے، اس سے کون مراد ہے، کہاں یہ آیت نازل ہوئی، کہاں تک اس کا اثر جائے گا، جاننے والا جان رہا ہے جس پر وحی آئی۔ اس کے علاوہ ہم سب کے لیے فقط سرسری تلاوت، اس کے علاوہ ہم سب کے لیے فقط سرسری تلاوت اور قرآن کا بار بار یہ احتجاج، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس قرآن میں آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لعلہم یتفکرون، آیتیں آئیں تاکہ یہ فکر سے کام، جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو ظاہر ہے جب معصوم تدبر فرما تو 36 ہجری نہیں وہ قیامت تک دیکھے تھا، اس کی نگاہ قیامت تک جاتی ہے، اس لیے کہ وہ حامل قرآن، وہ حفاظت کر رہا ہے قرآن، ذکر اس کے لیے آیا، وہ ذکر کے لیے۔ تو اب آپ یہ سمجھ گئے کہ وہی جو خود غائب ہے اور غیب سے متصل ہے، خزانہ غیب سے جس کا ظہور
عالم شہود میں آئے تو بے واسطہ قلب پیغمبر زبان پیغمبر پر آئے، بے واسطہ قلب پیغمبر زبان پیغمبر پر آئے اور ظہور کی منزل پر آئے۔ جو حروف تہذی تو وہی استعمال کرے جو آپ ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہے، الفابیٹ وہی ہے، الف تے دال رے سین صا، جو آپ کی اردو اور فارسی زبانوں میں ہے اور عربی زبانوں میں ہے وہی حروف، مگر جب قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر پر انہی حروف تہذی میں لفظوں کی صورتیں ڈھل کے باہر آئے تو تحدید لیے ہوئے معجزے کی کہ تمہارے پاس بھی یہی حروف تہذی ہے، کہہ ڈالو اس طرح سے پورا، کہہ ڈالو اس طرح سے پورا، بڑی بڑی کوششیں کی، ناکام ہو گیا، شعر تو ہو گیا، شعر تو ہو گیا مگر قرآن نہ ہو سکا۔ اب اس پر ظاہر ہے کہ ایک مستقل بحث جانے والی ہے، اور جہاں ادب کا ذوق رکھنے والے بے چین ہو جائیں گے، وما علمناہ الشعر اسی سورے میں ہے، جہاں ہم کو بتلانا پڑے گا کہ شعر میں اور قرآن میں کیا فرق ہے۔ بہرحال ہے کہ عروج کی مسلسل بحریں قرآن کی آیتوں کے ہموزن میں، لیکن وہ شعر نہیں ہے، تو شعر تو ہو گئے مگر قرآن نہ کہا جا، نہ بن سکا اور نہ تدوین پا سکا کسی اور سے، باوجود اس کے کہ حروف تہذی وہی ہیں۔ 2 سال پہلے انہی تفسیر کی تقریروں میں میں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اگر اس طرح سے قرآن کا لکھنا آسان ہوتا تو آج عالم اسلام کی دشمنی کرنے والا اسرائیل، جس کی مادری زبان خود عربی ہے، وہ کاہے کو اتنا کروڑوں روپیہ دے برے آلات حرب و ضرب سے خرچ کرتا، وہ اپنے بہترین عربی زبان کے عجیبوں کو جمع کر کے کہتا لکھ ڈالو قرآن کا جواب، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور صورت مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی نہ تھی کہ عرب دنیا متحد ہو جاتی، اسرائیل کی دنیا متحد ہو جاتی، تو یہ قرآن کا جواب، مگر آلات حرب و ضرب بن گئے، لڑنے کی تیاریاں ہو گئی، قرآن کا چیلنج باقی رہ گیا، قرآن کا چیلنج باقی رہ گیا کہ تم اس طرح کا ایک سورہ بھی نہ کہہ سکو گے، اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور ادھر قرآن کی اولو العزمی ہے، اب ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، اب قرآن کی اولو العزمی ہے اور قرآن کی شجاعت ہے، قرآن شجاعت کہ قرآن کسی کے چہرے سے پردہ اٹھاتے ہوئے چوکتا نہیں، ڈرتا نہیں، اور کوئی صحیح جس کو چاہے قرآن بے نقاب کر دے، جس کے نسب کو چاہے حرف رکھ دے، جس عزیز قوم کو چاہے ذلیل کر دے، جس متکبر کو چاہے اس کا سر بجاؤ گے، بڑے بڑے گردن کشوں کا ذکر کر کے اس نے وہ ٹھوکر ماری کہ آج تک حکومتیں تلملا رہی ہیں، تو قرآن کے لیے ڈرتا نہیں ہے، وہ شدید شاہیت ہو یا کوئی اور نظام حکومت اگر ضبط پہ آ جائے تو فرار کی وجہ نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب گفتگو ہے، یعنی قرآن نے آدم سے تاہی دم دولت، ثروت، سلطنت، امپراتوریت کسی کی عزت نہیں کی، صرف ہماری نگاہوں میں یہ عزیز ہے یا بڑے احترام کے ساتھ کسی کا ذکر نہیں کیا،
یہ قرآن کی شجاعت ہے، نہیں یہ وحی ربانی کی شان ہے، یہ ذات واجب کا طریقہ ہے۔ اس لیے جیسا کہ کل کہہ رہا تھا امام صادق نے فرمایا کہ تمہارے قرآن میں تجلی کی، قرآن میں تجلی کی کہ یہ تجلی پروردگار ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار کے سامنے کون بابضاحت اپنے کو بابضاحت سمجھ سکتا ہے؟ سب بے بضاحت ہیں، سب بے بضاحت ہیں، سب کمیاں کیا کر ہیں؟ اس کی بارگاہ کے مقابل میں کون اپنی عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور طرح حالے کے ایسی عجیب اکثریت، ایسی عجیب اکثریت کہ جہاں ابھی بدر کی صورت نہیں آئی، ابھی احد کی لڑائی نہیں، ابھی خیبر کی جنگ نہیں تھی، ابھی آواز وہی ہے اور سارا زمانہ دیکھا، ایسے میں قرآن اتنے سخت الفاظ کے ساتھ اپنے دشمنوں کو خطاب کرے اور پھر کسی کو نہ چھوڑے، ایک ایک کی غلطی نہیں۔ ابو لہب ہے تو پھر ابو لہب ہی کا سکتا ہے، حمال رسول حدحطب ہے تو اسی کا سکتا ہے، میرے کے لیے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن وہ کسوٹی ہے، وہ معیار ہے کہ جس معیار ہر ایک کو بے نقاب فقط ایک ہی گھرانہ تھا کہ جس کی قرآن نے عزت کی، قرآن نے عزت کی تو کبھی شجاعت کی گفتگو کی، کبھی طہارت کی گفتگو کی، کبھی عبادت کی گفتگو کی، کبھی زکات کی گفتگو کی، کبھی بندگی کی گفتگو کی، کبھی حق کے منازل میں آگے بڑھ جانے کی گفتگو کی، اس گھرانے کے آغاز سے گفتگو کی، انجام سے گفتگو کی، اس کے ماضی سے گفتگو کی، اس کے استقبال سے گفتگو کی، عہد باہد میں اس کے ارکان کس طرح سے آئے ان سب کو بتلایا اور بتلایا کہ یہ وہ گھرانہ، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو ہم نے عزیز کیا، اور یہی وہ گھرانہ ہے جو اب قرآن کے لیے کتاب مکنون ہے، یہ وہی ہے، یہ قرآن ہے اور یہ دل ہے جو کتاب مکنون ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم اس چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو، یعنی کوئی اس سے محبت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ یعنی یہ کتاب مکنون بنا دیا ان سینوں کو، ان دلوں کو کتاب مکنون بنا، اور کہ یہ قرآن کریم یہ کتاب مکنون، اگر دونوں ایک ہو جاتے تو علیحدہ علیحدہ تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً دو چیزیں الگ ہیں۔ قرآن کریم کتاب مکنون ہے، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر ان کے طاہر، تو ایسی منزل پر وہ سینہ جو کتاب مکنون بنا ہوا، وہ سینہ جو کتاب مکنون بنا ہوا، اس کے لیے کوئی کہیں اولیت ہے، کہیں آخریت، کہیں مبدا ہے، کہیں معاد ہے، کہیں آغاز، کہیں انجام، کہیں ابتدا ہے، کہیں انتہا ہے، اور اسی کتاب مکنون کا آغاز جہاں ہو رہا ہے وہ ہے یاسین۔ اب اس کے بعد علماء کی توجہ دیکھیے، اب انہوں نے جو معنی کیے اور کہا اے سید، یا سید،
سردار طلب کر رہا تھا مانا کیے گئے آئے انسان. اگر انسان مانا کیے گئے تو اس کے مانا یہ کہ سور علمیہ الہیہ کا ایک انسان کی شکل میں آنا اور کمالات فضائل الہی کا ایک شکل اختیار کرنا اور وہ شکل اگر بادی البشرا ہو جائے اور انسانیت کی صورت میں آئے تو وہ محمد ہے. اے انسان کامل و اکمل، اے وہ صورت کامل فضائل الہی، قسم ہے قرآن حکیم والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے. کیا برابر کی قسم کھائی؟ آپ نے دیکھا قسم یہ برابر کی. سارے مفسرین نے لکھا کہ یہاں قسم ہے. والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن. جب ذات واجب قسم کھائے تو یہ آپ کی ہماری قسم نہیں ہے کہ قرآن کی قسم یہ کہہ دیں گے. بڑا فرق ہے نا دونوں جملوں میں. یہ ایک جملہ محمد ہے، وہ جملہ موجودہ ہے. یہاں روزمرہ ہے، وہاں موجودہ ہے. قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تو مرسل ہے، انکا لمن المرسلین، جس کو ہم نے بھیجا. ابھی گفتگو ہوتی ہے مگر ذرا پہلے مرسل کو سمجھ لیں تاکہ میں تفسیر کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں. مرسل کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی مسلسل 5 آیتوں کو مجھے سنیے. ارشاد ہوتا ہے انا اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف. اب دیکھیے قرآن جن گھرانوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ابھی میں عرض کر چکا جن گھرانوں کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور جس طرح سے ہم نے وحی کی ان انبیاء کی طرف جو نوح کے بعد آئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اب ان ناموں کا ترجمہ کیوں کروں؟ نام آپ نے سن لیے اور آپ سب سمجھ گئے. آپ سب کہ یہ مراد یہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ رسولوں کا تو ہم نے کچھ سے ذکر کیا، کچھ رسولوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا. قرآن میں کچھ رسولوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام، جو حق کلام کرنے کا تھا. رسولا مبشرین ومنذرین، وہ رسول آئے ہماری طرف سے خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے. بشیر آئے، نذیر آئے. ہم نے رسول بھیجے کیوں؟ اس لیے بھیجے لِأَلَّا یقین للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی ہمارے سامنے اکڑ کے نہ کہے کہ کہاں ہے تیری حجت. ہم نے ہر ایک مطالبے سے منسوخ کیا اور ہم نے ہر ایک کی حجت کو قطع کیا کہ کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ تیری حجتیں کہاں ہیں. لِأَلَّا یقینا للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ خدا پر کوئی الزام نہ لگا دے کہ حجتیں نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور خدا عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اب یہ آخری آئے
اور وہ یہ کہ اور اے حدیث یہ بھی یاد رکھ کہ اللہ گواہی دیتا یا شر بما انزل الیہ کہ جو کچھ اس نے تجھ پر نازل کیا انزلہ بعلمہ ایک ہی لفظ انزلہ بعلمہ کہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیہ انزلہ بعلمہ اس نے علم سے نازل کیا ہے اس کا علم نہیں ہے بل ملائکۃ یشہدون اور ملائکہ گواہ ہے تو کفا باللہ شہیدا اور خدا کی شہادت کافی ہے خدا کی شہادت کافی ہے سلسلے کو بتلایا قرآن نے صاحبان وحی سے اور یہ کہہ کرتا ہے کہ تیری طرف بھی ایسی ہی وحی کی انبیاء پر مختلف قسم کی وحی آئی ہے کہیں ورائے حجاب گفتگو ہوئی کہیں خواب میں گفتگو ہوئی کہیں فرشتہ آیا کہیں فرشتے نے صورت میں دکھائی اور آواز آئی جتنے اقسام سے وحی کے سب ہم نے تیرے لیے مخصوص کر دیے ہر قسم کی وحی کس پر آئی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ اور وحی جو آئی وہ علم ہے وہ علم ہے جذب کے عالم کی باتیں نہیں ہیں بڑے بڑے اعتراضات کے جوابات یا یورپین تھنکرز کے افکار کے مطابق جیسا کہ اب وہ لکھ رہے ہیں اپنے اپنے انبیاء کی تعریفوں میں کہ یہ ایک بیماری کی کیفیت ہے جس کو وہی کہتے ہیں ایک دورے کی کیفیت ہے ہسٹرک کیفیت ہوتی ہے اس میں آدمی ایسی ہی باتیں کرنے لگتا ہے کہ جہاں سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے تو وہاں نبوت ایک بیماری کی کیفیت ہے اور یہاں وہی علم ہے انزلہ بعلمہ کے ساتھ ہے وہ کفا باللہ شہیدا اور شہادت کے لیے خدا کا اب آپ جانتے ہیں یہ رب شہادت سے گفتگو آئی ایویڈنس کا قصہ چھوڑ گیا معمولی سی بات میں قانوندہ نہیں ہوں مگر شہادت معتبر تو ہو مشہور بات ہے شہادت معتبر تو ہو اور پھر جب خدا یہ کہے کہ رسول کتنا بنا کر بھیجا کافر کہہ رہے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا کافر کہہ رہے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں انک لمن المرسلین کیوں مرسل ہے اور کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے کوئی ان کے جواب میں کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب میرے پاس دو گواہ ہیں ایک خدا شہید ہے ایک وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ابھی وہ بڑی تحصیل ہے خدا شہید ہے مجھ پر شہادت الہی یہی قرآن خدا شہید شہادت الہی کیا ہے وہی قرآن چلے ایسا کہہ دو اور پھر دوسری شہادت جس کے پاس کسی قرآن کا علم ہو قرآن سے ہٹ نہیں سکی شہادت دونوں چیزیں جمع ہو گئی پسندی شہادت عجیب قرآن حکیم کی قسم ادھر بھارت کا اور مرسل کی شہادت میں خود اپنے آپ کو پیش کر میں گواہ اور وہ گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے دونوں معتبر کوئی ہے جو ذات واجب کے خلاف گفتگو کرے اور مسلمان رہ جائے
وہاں اعتبار کل ہے. اب رہ گیا علم کتاب. تو جو بھی دعویٰ کر لے کہ ہمارے پاس علم ہے تو گواہی بھی دے. گواہی بھی دے اور گواہی دے مرسل ہونے پر معتبر گواہی ہو. بڑی عجیب منزل ہے. قرآن حکیم کی قسم کبھی گفتگو ہوئی تھی اور یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں. حکمت اہم ترین فضیلت ہے فضائل کمال میں اور اخلاق فاضلہ کی جان ہے حکمت. اور 4 عناصر میں سے ایک عنصر ہے اخلاق کے لیے حکمت. اس وقت شجاعت عدالت یہ 4 عنصر. اور حکمت کے متعلق جب یہ کیا گیا کہ حکمت ممکن نہیں جب تک کہ ذکا نہ ہو. یعنی مقدمات پر یعنی قوت دراکہ اتنی قوی ہو کہ مقدمات سے استنباط کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہو. قوت دراکہ اتنی قوی ہو کہ مقدمات کے نتائج کا استنباط کرنے میں ہمیشہ آمادہ رہے. جو کا صفائے ذہن ہے یعنی نتیجے تک پہنچنے میں چاوش نہ ہو, زحمت نہ ہو, آسانی سے نتیجے پہنچ جائے. ذہن کی صفا کا یہ عالم ہے. اور پھر اس کے ساتھ حسن تعقل ہو. حسن تعقل یعنی کہو نہ ہو, نسیان نہ ہو. تحفظ یہ 4تھی منزل ہے حکمت کی. تحفظ یعنی حفاظت کا یہ عالم ہو کہ جس وقت چاہے سور علمیہ کا مشاہدہ کرے. جس وقت چاہے سور علمیہ کا مشاہدہ کرے. یہ حکمت کی تعریف ہے. یعنی ذکا, صفائے ذہن, حسن تعقل, حسن تحفظ. قرآن حکیم کی قسم قرآن وہ حکمت والا ہے کہ مقدمات سے لبریز ہے. استنباط کی گنجائش سے موجود ہے اور ہر ایک حکم جزئی طور پر قرآن میں موجود ہے بشرطے کہ کوئی نگاہ اجنبی نہ ہو. قرآن سے اجنبی نہ ہو تو سب کچھ ہے. ویسے ہی صفائے ذہن کا عالم ہے کہ قرآن آئینہ ہے. آئینہ ہے, وہاں کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے سازش نہیں ہے. ان کے لیے جو صاحبان قرآن ہیں جن کا یہ علم ہے. اسی طرح حسن تعقل, قرآن محفوظ ہے خطا سے. قرآن میں سہو نہیں ہے, نسیان نہیں ہے. نہیں, حکیم کہہ کے یہ بتلا دیا کہ قرآن میں خطا نہیں ہے, سہو نہیں ہے, نسیان نہیں ہے. قرآن میں بھولنا نہیں ہے. قرآن میں مقدمات موجود ہیں اور نتائج تک پہنچنے کی قوت بھی ہے. جزئیات تک قرآن جا رہا ہے. حکیم کہہ کے یہ بتلایا کہ قرآن میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے. اور آخر میں یہ کہا کہ ہم نے تحفظ کا انتظام کیا ہے یعنی حفاظت کے ساتھ ہر شے اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس حکیم کی قسم, اس حکیم کی قسم اور برابر کی قسم کہ جتنی چھوٹ اور جتنے فضائل اس حکیم میں ہے. اے حبیب, ہم اسی قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے کس کو بھیجا, ہم نے اس کو بھی بھیجا, ہم نے اس کو نازل کیا, کس کو بھی بھیجا. تو اگر کوئی تیرے حسن تعقل کا قائل نہ ہو یعنی تیرے لیے سہو تجویز کر دے, تیرے لیے نسیان تجویز کر دے, تیرے لیے خطا تجویز, اگر کوئی تیرے تحفظ کا قائل نہ ہو کہ کس طرح سے تو محفوظ کرتا ہے سور علمیہ کو, اگر کوئی تیرے قوت دراکہ کا قائل نہ ہو کہ کس طرح تو مقدمات سے نتائج تک آ رہا ہے, اس کو کیا حق ہے تیری ذات پر گواہ بننے کا. رسول پر گواہ بنے
رسول پر گواہ بنے، ایک تو میں گواہ ہوں۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہہ رہے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے، کوئی تم کہہ دو کفا باللہ شہیدا، میرے لیے اللہ گواہ اور کافی گواہ، اور ایک گواہی نہیں، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان خدا گواہ، ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے نزدیک کتاب کا علم، بات ادب ہے، بندگی کی حدیں ہیں، زبان دھو کر کھاتی ہے، ڈر ہے، خوف کہ ذات واجب نے اپنے نام کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ آخر وہ کس گواہ کا تذکرہ کیا۔ جہاں بندگی کی حدیں آپ کچھ کہنے نہیں دیتی، وہاں تو میں کہہ سکا کہ برابر کی قسم کھائی ہے، وہاں تو میں کہہ سکا کہ برابر کی قسم کھائی ہے، یہاں کیسے کہوں تو برابر کا گواہ لایا۔ علم کے لیے بہرحال احترام کل علم کے، اور ادھر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے علم سے نازل کیا، علم سے نازل کیا، یہ ہمارا علم ہے۔ اب بھی مسلمان سمجھے قرآن علم الہی ہے، قرآن علم الہی ہے، یعنی اس علم میں جو بھی اگر تم تلاش کرنا چاہو، اگر مذہب کی راہوں کو ڈھونڈنا چاہو تو ہے، دنیا تلاش کرنا چاہو تو ہے، سیاست کی راہوں کو دیکھنا چاہو تو ہے، نظام حکومت قائم کرنا چاہو تو ہے، نظام ضرب ڈھونڈنا چاہو تو ہے، اقتصادی یاد کی فکر ہے تو ہے، اور پھر ان سب سے ہٹ کر اگر کمال بشری تک جانا چاہو تو راہ ایسی موجود ہے کہ ایک انسان میر کارواں سورت یاسین کھڑا ہوا، قرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم، اے سید و سردار، اے سید و سردار، تو مرسل ہے جس کو ہم نے بھیجا، اور پھر اے سید و سردار، یہ قرآن مبالغے کے لیے نہیں آیا، اس قرآن نے کسی کی خوشامد نہیں کی، اس قرآن نے روا رہی میں یا رواداری میں یا ظاہری عزت و احتشام کو دیکھ کر کسی کا لحاظ نہیں رکھا، اور اے میرے حبیب کیونکہ میرا علم ہے، اس لیے ہر لفظ اپنے لیے ایک مصداق رکھتا ہے، ہر لفظ کا ایک انطباق ہے، ہر لفظ کا ایک اپلیکیشن۔ اے حبیب کیونکہ یہ میرا علم ہے، اس لیے کوئی اس علم سے نہ کھیلے، کوئی اس علم سے نہ کھیلے۔ میری زبان سے یہ کیا لفظ نکل گیا؟ اپنی مسمت موجود سے ایک عورت ہوتی ہی ہے، اب سے یا رسول اللہ کتاب ہے، میرا شوہر گھر میں آیا، غصے میں بھرا ہوا، میری صورت میں تھی اور کہا چلا چلا چلا، ٹھیک بتا۔ اور اب جب میں واپس جاتی ہوں تو کہتا کہ 3 طلاق میں نے دے دیے، محلے ہی چاہیے، کسی اور سے نکاح کرے پھر واپس۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس کو سارے علماء نے لکھا، یہاں تک کہ یہ آئلی قانون بنانے والی ریفارم کی کمیٹی نے اس حدیث کو فٹ نوٹ میں نقل اس کو دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا اطلعون بدین اللہ، وانا فیکم، اللہ کے دین سے کھیل رہے ہو، ابھی میں زندہ ہوں۔ اطلعون بدین اللہ، لہو
ابھی میں جی رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم طلاق دے نہیں سکتے، اس لیے نہیں دے سکتے کہ جس رشتے کو تم توڑنا چاہتے ہو اس رشتے کو ہم نے اس لیے محکم کیا تھا کہ نسل انسانی مدارج ارتقاء پر جان لگو اور تم فضائی نفسی حاصل کرو، اور اگر تم کسی وجہ سے توڑنا چاہو تو ہم اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ 2 گواہ نہ ہو۔ جگہ گواہی کہاں تک جا رہی ہے؟ تمہارے اپنے نجی مسائل، تمہارے اپنے گھریلو مسائل، اگر تم اپنے رشتہ ازدواج کو توڑنا چاہتے ہو تو وہاں بھی گواہ، مگر شرط یہ ہے کہ گواہ دیوانہ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ گواہ دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، مجذوب نہ ہو، گواہ جاننے والا ہو، تم اس کو سمجھا سکو، تم اس کو کنوینس کر سکو، یقین دلوا سکو کہ تم سے کیا گزر رہی ہے، جبھی تو گواہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں رشتوں کا جوڑنا ہو یا توڑنا، اور وہاں سے لے کے یا وہی کا قبول کرنا ہو، یا پھر وہی کا بیان کرنا، ان سب کے لیے گواہ چاہیے، اور گواہ وہ ہو جو وقت وقوع حادثہ موجود ہو، اس لیے یا تو وہی بھیجنے والا حی قیوم موجود تھا مگر غائب، اس لیے لازم یہ تھا کہ جو گواہ سامنے ہو وہ اپنی طرف سے بھی گواہی دے، اس کی طرف سے بھی نمائندگی دے۔ اتنی کٹھن منزل ہے کہ پہلی وہی آئی، ایک تو وہی کا نازل کرنے والا گواہ ہے، فرشتہ آیا اور صاحب علم کتاب گواہ ہے، ارو نور اللہ، یہ میرے آخری جملے ہیں، ارو نور اللہ، میں نے وہی کا نور کو دیکھا، یہ دوسرا گواہ، ابھی کتاب آئی نہیں۔ کتاب ابھی پہلی آئے تو نہیں آئی، اور اس نے گواہی دی، مطلب یہ کہ جب عالم نور نے خلق کیا تھا تو علم کتاب پہلے دیا، جب دنیا نے خلق کیا بظاہر تو کتاب وہی کی صورت میں بیان بن کے آئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اب وہی آئی تو بیان کی صورت میں میں جب انسان کو خلق کیا تھا عالم نور نے تو قرآن دے دیا تھا، اس لیے علم کتاب اس دن سے حاصل تھا۔ سیدی و مولایا و ربی، خداوندہ ہم کو کامل ایمان، ہمارے حوائج دین میں تنوری فرما، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، تعظیم فرما۔